بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم ایک بیوقوف راجا کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جس کا نام شداد تھا۔ اس نے دنیا میں ہی جنت بنا لی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی ویڈیو کو پورا دیکھیں، دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ایسی جنت جو اس دنیا میں ایک انسان نے بنائی، بالکل، لیکن وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو پایا۔ جی ہاں، یہ واقعہ ایک ایسے مغرور بادشاہ کا ہے جس نے اس دنیا میں سونے چاندی کا ایک شہر بنایا، لیکن چاہ کر بھی کبھی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو پایا۔ جی آئیے جانتے ہیں آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عادل وائس پر قصص الانبیاء۔ اس دنیا میں بہت سی طاقتور اور زوراور قومیں آئی ہیں جو اپنی سرکشی اور مغروریت کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دی گئیں۔ ایسی ہی ایک قوم تھی جس کو قوم عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم عاد بہت طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور اس قوم پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ قوم عاد ارم نام کی ایک بستی میں رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ اردن کے پاس نبا میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے اور مضبوط ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی طاقت اور قوت کے بل سے پورے یمن پر قبضہ حاصل کر لیا۔ ان لوگوں پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت بہت بڑی اور جاہ و جلال والی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ جی ہاں، یہ ایک دوسرے کے بھائی تھے اور ان لوگوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی حکومت عمان، یمن، اردن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت ہو گئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح پورا جنوبی عرب اس کی حکومت میں شامل ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ اس حکومت نے اسے اتنا متکبر اور مغرور بنا دیا کہ اس نے خدائی تک کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس زمانے کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور خدا کے عذاب سے اسے بہت ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس جب دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی کیا ضرورت ہے، اور اب میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اس سرکش بادشاہ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور پوری دنیا کے ماہرین کو اذان آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلوایا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن میں ایک شہر جو کہ 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار چنی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے، اور ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کناروں پر ایسے درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر سے تیار کیا گیا۔ یاقوت کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی
तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद शरबत जारी किए गए। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लगे और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। इस शहर के मुकम्मल होने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ बहुत ही तकब्बुर वाले अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर हीरे जवाहरात नौछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े की रकाब से पांव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था, उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने पूछा, तुम क्यों आए हो? इस पर मलकुल मौत ने कहा, तेरी जान निकालने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को तो देख। मोहलत भी नहीं मिली। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। इस पर शद्दाद कहने लगा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर जाऊं। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी और उसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों और महलों के साथ जमीन में समा गया और इसका इस दुनिया में नामो निशान बाकी ना रहा। उलमा इकराम ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी रात के वक्त अदन और इसके आसपास के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आती है। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में हमेशा रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो इस दुनिया से कभी जाए। इसीलिए वो अपने ऐशो आराम के लिए तमाम चीजें बनाता है। वो चाहता है कि इसे जन्नत का मजा इसी दुनिया में मिल जाए, मगर ऐसा तो इस दुनिया में मुमकिन नहीं। जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है। सही बात है। इसलिए हम सबको चाहिए कि इन वाकयात से सबक हासिल करते हुए अपनी आने वाली जिंदगी के लिए अल्लाह पाक से खूब दुआएं करें और अल्लाह पाक हम सबको तकब्बुर से बचाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।